السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم انشاءاللہ شکوہ جواب شکوہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ شکوہ جواب شکوہ کو علامہ اقبال علیہ رحمۃ و رضوان نے 3 سال کی مدت میں مکمل تصنیف کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے شکوہ لکھا اور اس کے بعد جواب شکوہ۔ شکوہ کا معنی ہوتا ہے شکایت، اور جواب شکوہ کا معنی ہوتا ہے شکایت کا جواب۔ تو علامہ اقبال سب سے پہلے شکایت لکھے۔ شکایت سے یہاں مراد ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شکایت سے یہاں مراد کس قسم کی شکایت ہے۔ علامہ اقبال ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، صوفی تھے، فلاسفر تھے، ادیب تھے، شاعر تھے۔ ہر زاویے سے ایک اچھا مقام ان کو حاصل تھا۔ تو علامہ اقبال شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس شکوے میں جب آپ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ علامہ اقبال شکایت کس سے کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال شکایت کسی لوگ سے یا کسی بڑے عہدے پر جو فائز لوگ ہیں ان سے، یا تو کسی مطلب یہ کسی شخص سے ان کی شکایت نہیں ہے، یہ شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علامہ اقبال شکایت میں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا سننے والا ہے، تو ہی ہر چیز جانتا ہے، اگر ہم تجھ سے نہیں شکایت کریں گے تو اور کس سے کریں گے۔ اور اس کے اندر علامہ اقبال شکایت میں کافی ساری صورتحال کو بیان کرتے ہیں جو مسلمان قدیم زمانے سے آج تک مسلمانوں کی جو ترقی تھی، مسلمان جو عروج پر تھے آج زوال پر آ گئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اے اللہ، مطلب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، کیوں اس زمانے میں مسلمانوں کو وہ مزیت حاصل تھی جو اس زمانے میں نہیں ہے؟ مسلمان کیوں خستہ حال ہوتے جا رہے ہیں؟ اس طرح کی کافی ساری شکایت ہے۔ اور جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے اس شکایت کی جواب میں یہ کہا ہے کہ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سب آفت مصیبت میں ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اس مصیبت اور آفت میں ہم اپنے آپ کو خود ڈال رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں علامہ اقبال علیہ رحمۃ و رضوان کی تعارف جاننا ضروری ہے، یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے تھے، علامہ اقبال کب پیدا ہوئے تھے۔ تو علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 میں ہوئی، اور یہ عیسوی کے مطابق اور ہجری کے مطابق 1294 3 ذی القعدہ ہجری میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش سیالکوٹ، لاہور، پنجاب، پاکستان، جو پاکستان میں پنجاب موجود ہے وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور بعد نماز فجر کی نماز کے بعد۔ اور آپ اپنے بھائیوں میں اپنے ماں باپ کی اولاد میں 5ویں بیٹے تھے، 5ویں اولاد تھے۔ آپ کے والد کا نام شیخ محمد نور تھا اور آپ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ نے آغاز میں اپنے محلے کے مسجد کے امام مولانا غلام حسن سے قرآن اور سنت کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسکول میں بھی طالب علم کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مطلب ابتدائی تعلیم علامہ اقبال اپنے محلے میں مکمل کیے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ لاہور کالج میں داخلہ لیا۔ لاہور سرکاری کالج اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہاں پر آپ نے داخلہ لیا، اور شاید یہ فی الحال آج بھی ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 12 نومبر میں ایک اسکالرشپ آپ کو ملا، اور اسکالرشپ لے کر آپ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کیے۔ 3 سال کے بعد لنڈن گئے، کیمبرج یونیورسٹی میں 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ لنڈن گئے، لنڈن میں کچھ عرصے تک تعلیم حاصل کی۔ لنڈن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ جرمنی کو روانہ ہو گئے، وہاں سے آپ پی ایچ ڈی مطلب ڈاکٹریٹ ان فلسفی حاصل کیا۔ آپ نے فلسفے پہ ڈاکٹریٹ حاصل کی، اور 1907 میں 4 نومبر 1907 میں آپ کو آپ کی دستار بندی ہوئی کیمبرج میں، کیمبرج نہیں، معاف کریے گا، جرمنی میں۔ پھر اس کے بعد 1908 میں جولائی 27 کو آپ واپس پاکستان آئے، اور اپنے وطن عزیز میں مسلسل دین کی خدمت کرتے رہے۔ پھر اسی طرح آپ 1910 میں
10 مئی کو لاہور یونیورسٹی میں فلسفہ ڈپارٹمنٹ فلسفہ شعبہ کے لیکچرار منتخب کیے گئے. یہاں پر میں یہاں پر لکھ کر آپ کو اسکرین دے چکا ہوں، آپ چاہے تو اس کو دیکھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. آپ کا تعارف. پھر اس کے بعد آپ کی پڑھائی، جیسا کہ میں بتایا، یہاں دیکھیے یہ جو مطلب دکھ رہا ہے کیمبرج یونیورسٹی میں آج بھی علامہ اقبال کی جو شخصیت، اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کو ایک یادگار بنانے کے لیے آج بھی کیمبرج یونیورسٹی میں یہاں پر ایک بورڈ بنا کر لکھا گیا ہے. اور یہ نیچے والی تصویر میں یہ جرمنی میں، یہ جرمن لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، تو سمجھ تو آ نہیں رہا ہے، ہلکا پھلکا کچھ اس میں وہی بتایا گیا کہ علامہ اقبال بڑے شاعر تھے، ان کی یاد اس جگہ پہ علامہ اقبال کو کی ایک تاریخی یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد علامہ اقبال کی کچھ تصانیف ہے. علامہ اقبال نے کافی تصنیف، کافی مقالے، اس طرح کی کافی چیزیں لکھا کرتے تھے. تو 1915 میں اسرار خودی علامہ اقبال کی ایک فارسی مجموعہ ہے. اس کے اندر انہوں نے شعر و شاعری، اس طرح کی کافی ساری چیزیں کو جمع کیا ہے. اسرار خودی، رموز بخودی 1917 میں شائع ہوا. پیغام مشرق یہ فارسی میں ہے، یہ 1932 میں شائع ہوا. بانگے درا کے اندر یہ ہمارا شکوہ جواب شکوہ آتا ہے، تو یہ پہلا اردو مجموعہ تھا ان کا جو 1924 میں شائع ہوا. زبور عجم 1927 میں شائع ہوا. پھر اس کے بعد آپ کافی سیاست میں بھی آپ کا کافی بڑا مقام تھا. آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ کو اپنے بہت قریب رکھا تھا. پاکستان میں آپ کی شہرت دن بدن بڑھتے جا رہی تھی. ہندو پاکستان میں اس وقت تو پارٹیشن، اس وقت تو بٹوارہ ہوا نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1935 میں بال جبریل شائع ہوا. اس کے بعد ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوا. یہ ضرب کلیم بھی اسی طرح شکوہ جواب شکوہ کی طرح ہی ایک بہت متاثر کلام ہے، جس کو مغرب تہذیب کے خلاف ایک بڑا جنگ کہا جاتا ہے. پھر 1936 میں 12 مئی کو مسلم لیگ کے آپ صدر منتخب ہوئے. پھر اس سے پہلے 1930 میں 29 دسمبر کو آپ کو مسلم لیگ کی صدارت حاصل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 1938 میں آپ کی وفات ہو گئی. 21 اپریل 1938 میں آپ کی وفات ہوئی. اور آپ کو پاکستان لاہور کے قریب ایک میوزیم بنایا گیا ہے، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اب اس کے بعد آپ کی علامہ اقبال تو کافی بڑی شخصیت تھے. انہوں نے اتنی دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، مسلمانوں کو ہمیشہ بیدار کرتے تھے اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے. ان کی اتنی بڑی عظمت تھی، آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے. علامہ اقبال کے نام پر ایک یونیورسٹی بنایا گیا ہے پاکستان میں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو پورا ایریا ہے، یہ ان کے یادگار میں پورا گارڈن کے طور پر میوزیم بنایا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر علامہ اقبال کا اسٹیچو بھی، ایک خاکہ بھی تیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں شکوہ جواب شکوہ کو پڑھنا. تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ شکوہ جواب شکوہ کے اندر کتنے بند ہیں. شکوہ جواب شکوہ ایک نظم ہے، ایک نظم ہے. یہ اس شکوہ کے اندر 31 بند ہیں، اور ایک بند میں 3 شاعر ہوتے ہیں، 3 شعر ہوتے ہیں. اگر چاہے تو 3 سے زیادہ بھی اشعار ہو سکتے ہیں، اور لیکن علامہ اقبال یہاں پر ایک بند میں 3 اشعار کو شامل کیے ہیں. تو شکوہ کے اندر 31 بند ہے، اور 31 کو اگر ہم 3 سے ملٹیپل کریں گے تو 93 ہو جائے گا. تو شکوہ کے اندر 93 اشعار ہے، اور جواب شکوہ کے اندر 36 یعنی 36 بند ہے. اور ایک بند کے اندر اگر 3 اشعار ہو تو کل 108 اشعار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا بند شکوہ کا، پہلے ہم شکوہ پڑھیں گے، اس کے بعد جواب شکوہ پڑھیں گے. شکوہ کا جواب شکوہ میں دیا گیا ہے. تو شکوہ چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکوہ: کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی گوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں،
جرات آموز تیری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ سب سے پہلے شکوہ کے کچھ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا بند کا معنی ضیاءکار، اپنا نقصان کرنے والا۔ سود فراموش، اپنے نفع سے غافل، مطلب اپنے فائدے سے بے خبر۔ فکر فردہ، کل کی فکر، مستقبل کی فکر۔ غم دوش، ماضی کا غم، یعنی گزرے ہوئے وقت کا غم، غم دوش۔ نال مطلب رونا، صدائے لگانا۔ اور ہمتن گوش، پوری طرح متوجہ۔ ہمتن گوش مطلب پوری طرح متوجہ، یعنی پوری طرح توجہ کے ساتھ سننا، کہنا۔ ہم نوا ساتھ گانے والے کو کہتے، لیکن یہاں پر علامہ اقبال جو مراد لی ہے ہم نوا سے دوست کا مراد لی ہے، دوست، ساتھی۔ جرات آموز، دلیری سکھانے والا، دلیری بہادری سکھانے والا، دلیری بہادری سکھانے والا، جرات آموز۔ اس کے بعد تاب سخن، تاب سخن مطلب شاعری یا بات کرنے کی قابلیت، قوت گو، یعنی بات کرنے کی قابلیت، تاب سخن۔ حاکم بدہن، خاکم بدہن کا مطلب ہے میرے منہ میں خاک، اس کا معنی میرے منہ میں خاک، لیکن یہاں علامہ اقبال اپنی گستاخی کا اقرار کر رہے ہیں، مطلب اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں کون ہوتا ہوں کہ میں اللہ سے فریاد کروں، میری اتنی کیا حیثیت ہے۔ تو اس کا اب دیکھیے ملائیے شروع سے، کیوں ضیاءکار بنوں، کیوں میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا بنوں، سود فراموش رہوں، اور اپنے مستقبل کو اپنے نفع کے لیے اپنے نفع سے غافل ہو کر میں کیوں رہوں، کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، مطلب میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کیوں بنوں اور اپنے نفع سے غافل کیوں رہوں۔ فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، اور کل کی فکر نہ کروں اور پچھلے وقت کی مطلب جو بھی تکالیف ہے صرف اس میں ڈوبا رہوں، مطلب مستقبل کو نہ سمجھوں، نہ جانوں، اور پیچھے ماضی کی جتنی باتیں ہیں سب صرف اس پر میں افسوس کرتا رہوں۔ تو میں اس طرح کیوں کروں، مطلب اے اللہ میں اس طرح کیوں کروں جو میں کہ صرف اپنی ماضی کے اوپر افسوس کرتا رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے آگے بولتے ہیں کہ نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، یعنی نالے بلبل کی سنو، بلبل کے جو نال ہے، صدائے ہے، بلبل جو آواز لگاتی ہے اس کو میں سنتا رہوں، اور ہمتن گوش رہوں، اور پوری متوجہ کے ساتھ صرف بلبل جو صدائے لگا رہی ہے، چیخ رہی ہے، صرف اس کو ہمتن ایک دم غور کے ساتھ سنتا رہوں۔ ہم نوا، دوست، میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، میں بھی کوئی گل ہوں، کیا میں کوئی پھول ہوں جو خاموشی کے ساتھ ہر تکلیف کو، ہر خوشی کو، ہر وقت کو برداشت کرتی ہے؟ نہیں، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر قوت گو ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کی قوت دی ہے تو میں ضرور کہوں گا۔ جرات آموز تیری تاب سخن ہے مجھ کو، یعنی میرے اندر اتنی دلیری ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں۔ جرات آموز تیری تاب سخن ہے مجھ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دلیری، تجھ سے کہنے کی دلیری مجھ کو ہے۔ شکوہ اللہ سے شکایت ہے، خاکم بدہن، مطلب میرے منہ میں خاک ہے مجھ کو، یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات کو رکھ سکوں، اللہ سے پیش کر سکوں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علامہ، یہ اقبال شکوہ اللہ سے کر رہا ہے لیکن اس کے منہ میں خاک ہو۔ یہاں پر علامہ اقبال اپنی عاجزی کو بیان کر رہے ہیں، شکوہ اللہ سے شکایت ہے، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک ہے مجھ کو، خاکم بدہن ہے مجھ کو، مطلب میرے منہ میں خاک ہے، میں بہت عاجز ہوں، میں بہت لاچار ہوں، مجھے کہنے کو کچھ اور نہیں ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مفہوم اس کا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے علامہ اقبال اس نظم کا آغاز خاصے طنز و تیز لہجے میں کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ زندگی میں نقصان اٹھاؤں اور فوائد حاصل نہ کروں، یہ بھی بے معنی بات ہے کہ عصر موجود کی فکر میں تو گھلتا رہوں اور مستقبل کی طرف دھیان نہ دوں، حالات جو چل رہے صرف اس کی طرف میں متوجہ رہوں۔
کیا یہ کوئی ایک مذاق والی بات نہیں ہوگی کہ میں بلبل کی تمام ندائیں کو سنتا رہوں، فریاد کو سنتا رہوں، یہاں تک کہ میں ایک پھول کی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رب العزت تو نے مجھے ایسی قوت گوئی عطا کی ہے جو بڑے جرأت اور حوصلے کی حامل ہے، یعنی میرے اندر اتنی جرأت ہے، میرے اندر اتنی قابل ہے کہ میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اسی وجہ سے تیری اس قوت کو اپناتے ہوئے میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ دوسرا بند دیکھتے ہیں. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہے ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم، خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہو کرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اب الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے. ہے بجا، یہ بات ٹھیک ہے، بجا مطلب ٹھیک ٹھیک، بجا کہتے ہیں نا، تو ہے بجا شکوہ تسلیم میں مشہور ہے، یعنی ہم لوگ اپنی ہے بجا شیوہ تسلیم میں، شکوہ نہیں ہے شیوہ ہے بجا شیوہ تسلیم میں، قصہ درد دکھ بھری کہانی، ساز خاموش ایسا راگ جسے صرف محسوس کیا جا سکے اور سنا نہ جا سکے، فریاد دہائی دینا، معمور بھرا ہوا لبریز، شیوہ تسلیم اطاعت کی عادت. ٹھیک ہے. اب اور بھی کچھ الفاظ ہیں. شیوہ تسلیم دیکھ لیے. ارباب وفا، اہل وفا، خو کرے حمد خدا کی تعریف کرنے کے عادی. تو یہ امر، یہ بات جو ہے حقیقت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار اور رضا الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے عمل پر خاصی شہرت رکھتے ہیں. ہم مسلمان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غیر مذہب والے ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں. وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. تو وہی کہنا چاہ رہے علامہ اقبال یہاں پر. پھر بھی حالات نے اس قدر مجبور کر دیا ہے ہم کو کہ اپنے درد کا قصہ بیان کرنا اب ناگزیر معلوم ہوتا ہے. اب اپنے درد کا جو قصہ ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. بے شک ہماری ہستی ایک ساز خاموش کی مانند ہے کہ دل خاص مانند اس مانند ہے کہ فریاد سے معمور ہے. فریاد سے ہم لاچار ہے، مجبور ہے. فریاد کرنا ہی ایک اب ہمارے پاس ایک طریقہ باقی رہا ہے. چنانچہ اس صورت میں ہمیں فریاد کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے رب العزت، ہم جو ہمیشہ تیری حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، اب انہی وفادار لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے. ہم تو تیرے وفادار لوگ ہیں، ہم تو تیری ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ہم بھی تیرے وفادار ہوئے، تو ہماری شکایت بھی تھوڑی سی سن لے، ان سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اس کا معنی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم اطاعت کی عادت ہے، ہم اطاعت کے عادی ہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. تو ہے بجا، ہاں ٹھیک ہے، شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم. اپنے درد کے قصے، ہم اپنی فریاد سناتے ہیں، مجبور ہیں ہم. ساز خاموش ہے، مطلب ایک ایسا ساز کا یہاں پر معنی ایک راگ کا معنی ہے جو صرف محسوس کیا جا سکے، جس کو ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسی مطلب ایک ایسی جس کو کہیں گے معدوم چیز، جو صرف ہم لوگ احساس کر سکتے، اس کو سن نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو ساز خاموش ہے، فریاد سے معمور ہے ہم، فریاد سے ہم بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہے. ساز اپنی جگہ پہ خاموش ہے، نہ وہ کچھ کہہ رہی ہے، نہ وہ کچھ سن پا رہی ہے. اس وجہ سے ساز خاموش ہے، ایک ایسی آواز ہے جو خاموش ہے. نال آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم. نال مطلب یہاں پر وہی فریاد آتا ہے اگر لب پہ، اگر زبان پہ آتا ہے تو معذور ہے ہم لاچار ہے. اے خدا، اے میرے خدا، شکوہ ارباب وفا، مطلب اہل وفا کی شکایت کو بھی سن لے، ان کی بھی ان کی شکایت کی لاج رکھ لے، ان کی شکایت کو بھی سن لے. خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے.
خدا کی تعریف کرنے والے جو عادی ہیں ہم، ان سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے میرے خدا. کہنے کا مفہوم یہی ہے، وہ الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، گرے ہوئے ظاہری کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کی تکلیف کو، درد کو بھی تو سن سمجھ. ٹھیک ہے، اب اگر کچھ شک ہے، شبہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو زائل کریں گے، ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. ہم بعد میں پھر کلاس انشاءاللہ جاری رہے گی، تو آپ یہاں اس کو اچھے سے مشق کریے، اچھے سے سمجھیے، اچھے سے سنیے، اور اگر کچھ بھی شک ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے گا. ٹھیک ہے، والسلام علیکم. انشاءاللہ باقی ہم بعد میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.